اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوپاری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے. شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے. شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت. جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آئے ظالم و مظلوم میں نکھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے. ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے. اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. میرے بھائیو، اللہ غافل نہیں ہے. تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا، اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا. لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. ہاں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. جب گھر میں جاتے ہیں تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ان کا توا لگا دیا، ہم ان کو الٹا لٹکا دیا، ہم ان کا یہ کر دیا. فَالْيَوْمَ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر لفظ فا لے کر آیا، الیوم کو پہلے لے کر آیا. کاش تم عربی سمجھتے. ہائے، میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو، پر عربی بھی تو پڑھتے، تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے. انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں. لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے اور تمہارے ہائے گھاؤ کا یہ پھمبا بن جاتا. فلیوم فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فلیوم. اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے. تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما. اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق
बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे, तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही और उनके लिए उनके में फौकहिम गवाश मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन अबकरियन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार, उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है, फशारबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा, एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खौलाया जा रहा है, जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए, वो लोटे निकाल कर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, वो कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा, वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है, वयातिहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी, कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम फ़ुबूरन वाहिदा बल उदउ यौम फ़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में, अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे, कहेंगे यौमन, एक दिन, दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बेसमत तजरतुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया, वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़बी, मेरा गुस्सा खरीदा, सखती, मेरे गज़ब को, मेरे गुस्से को खरीदा, बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा, जाओ आज के बाद जहन्नुम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है, जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकाने लग जाऊं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पेशाब भूल जाता, मुझे मंजर याद आता है, इतने बड़े इंसान, इतने बड़े मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं, उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगें फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है, ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े उनके बाल हैं, बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं, ऐसे छोटे एज बने हुए हैं, वो किसी एक को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं, बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है, उधर से जहन्नुम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं, और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। और मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां ना दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, फरमाया अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, तो आपने फरमाया जब तुम देखो औलादें माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करती हैं, जब औलादें माँ को नौकर की तरह डांटती हैं, तो तुम समझना कि क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने वाली है। मेरे एक लफ्ज़ के इजाफे के साथ, जब तुम देखो कि इस्लामाबाद के नौजवान अपनी माँ को जलील कर रहे हैं,
बाप का गिरबान पकड़ रहे हैं, बाप का हाल तक नहीं पूछते, वो हाय करता है ये हू करते हैं। माँ तड़पती है ये हंसते हैं, इनको यारों से फुर्सत नहीं, इनको केबल और टीवी से फुर्सत नहीं है। और माँ बुढ़ापे में कसक रही है और बुढ़ापे में वो तड़प रही है और बाप की हाय हाय है। जब इस्लामाबाद के नौजवान अपने माँ बाप से नौकर जैसा सलूक करेंगे तो क़यामत के नकारे पर चोट पड़ जाएगी। मेरे नबी ने यही नहीं कहा। जब हुक्मरान शराबी और जानी हो जाएंगे और जब फौज वाले बदयानत हो जाएंगे और जब पुलिस वाले रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे और जब अफसरान वो बदयानत हो जाएंगे, नहीं, कब क़यामत आएगी, कब क़यामत आएगी? जब लोग बुत परस्त हो जाएंगे, जब जिना की कसरत हो जाएगी, जब शराब पी जाएगी, कब क़यामत आएगी? जब औलादें माँ बाप का गिरबान पकड़ लेंगी। मैंने एक लड़की को देखा, अपनी माँ को कह रही थी बकवास न कर, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक रहे थे। आय हाय, मुझे डर लगा कहीं आसमान गिर न पड़े, कहीं जमीन फट न जाए, कहीं अल्लाह का कोई कोड़ा बरस न जाए। हमारा दुस्तूर हो चुका है हर गुनाह हुकूमत के खाते में, हर बुराई हुकूमत के खाते में। कभी अपने भी तो बटन खोल के देखो, कभी अपने भी कौन सा इस्लामाबाद का घर है जिसमें माँ सुखी है और बाप को राहत है? कौन सा घर है जहाँ माँ का तकद्दुस है, बाप का वक़ार है? कौन सा बाजार है जहाँ झूठ नहीं बोला जा रहा, सूद नहीं चल रहा? कौन सा सी गली है जहाँ बेपर्द औरतें नहीं गुजर रही? कौन सी गाड़ी है जिसमें म्यूजिक नहीं बज रहा? आए है, कौन सा सेक्टर है जिसमें रात को शराब की महफिलें नहीं सजती, जिसमें नाच गाने की महफिलें नहीं होती? ओ मेरे भाइयों, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बुरा वो बुरा, अमेरिका की साजिश, यूरोप की साजिश, फ्रांस की साजिश, यहूदी की साजिश, ईसाई की साजिश, वो तो शुरू से ही साजिशें करते चले आ रहे हैं। और कुछ मैं भी तो देखूं कि मैंने क्या किया है। अजान पर इस्लामाबाद में से कितने मस्जिद में आते हैं? अजान की आवाज़ पर कितनी दुकानें बंद होती हैं? अजान की आवाज़ पर कितने मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं? औरत को देखकर कितने नौजवानों की नज़र नीचे जाती है? मौसीकी की सुरतान पर कितने हैं जो कान बंद कर लेते हैं? माँ बाप के आगे कौन है जो सर झुकाते हैं? कौन है जो उनके पांव धो के पीते हैं? जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ऊपर वाला नाराज हो चुका है। अब वो चाहे हुकूमत को इस्तेमाल कर ले, चाहे किसी अफसर को इस्तेमाल कर ले, चाहे अमेरिका को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो हिंदू को इस्तेमाल कर ले, चाहे यहूदी और सिख को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो ज़मीन को इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं को इस्तेमाल करे, चाहे पानियों को सुनामी के नाम से इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं के झक्कड़ से वो सरसर को इस्तेमाल करे या आसिफ और कासिफ को इस्तेमाल करे। रिहन सरसरा, रिहन सरसरा, अमिनतुम मन फिस समाइ अन यख्सफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर अम अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, उसका राज है, उसका राज है, उसका राज है। एटमी ताकत का नहीं, साइंसदानों का नहीं, रॉकेट वालों का नहीं, तोप वालों का नहीं, सोने चांदी वालों का नहीं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सर्र व अख्फा लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन रब फला उक़सिमु रब्बिल मशारिक वल मगारिब रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्दीन सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क्या है, कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक
والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے، وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا وہ پارسی سردار لے گیا، جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر، اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے۔ وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آجا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے۔ آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا۔
میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردہ دار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب دار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے،
चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं, मौत भी उन्हें ना मिटाएगी। कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल कोई तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल आल रही, मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़। ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर, और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, जिसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दे दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया, और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते हैं बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक शादी का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुँचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुँचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनुस समाउ कल-मुहल व तकूनुल जिबालु कल-इहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इदस समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इदल कवाकिब इंतथरत, जब सितारे झड़ेंगे। व इदल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दावतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखवर खार के द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारूर के सटे मुमतासरा जदी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है।
افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کی لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا۔ فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہ وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، تھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آجا تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے۔ آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو،
میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنۃ للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا، میرے بندوں میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا، آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے، کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی حال مستقبل جوانی بڑھاپا، فقر غنا، عرش فرش، تخت تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی، آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں، کون ہے کون ہے کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے، عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا، عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عرش کا سایہ ملے گا، جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی، جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں، اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے، ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے، یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے، اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا، صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے، صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے، میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں، تیری ماں تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن، سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے، میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے،
चंद जुमले मुझसे फरमाए। न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है, न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साक्षी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिक हो में इश्क कमा में, दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो, काफिर कहें हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जड़ा, कतल माशूक द मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारा खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फिआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए गटर हैं,
یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا عالی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا۔ میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آگے سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، سکھری تروش منصوری نو، منصور حلاج، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، ایو دل قرآن کتاب ہے، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان، کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے، آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے، میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ چوپاؤں دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگیں لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، علم کیسا ہے؟ حیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم، العلی العظیم۔ پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا، یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ۔ یہ صوفیہ کرام کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا؟ کبھی سن؟ اللہ 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 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے، پھر آہا
مجنو عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتی ہے. مجنو کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں، نہ توبہ، اس کا نام تھا توبہ بن السمہ. خفاجی قبیلے کا تھا، عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ. تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے. میں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. میں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جو بخاری شریف کی روایت. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے، دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے. میں معذرت کے ساتھ ہم اتنے نبی کے تذکرے نہیں کرتے جتنے اپنے اکابر کے تذکرے کرتے ہیں. ہم سیرت سے نہیں جڑے، ہم اکابر سے جڑے ہیں. ہمارے اکابر آگے جڑے ہیں، سارا پیچھے جا کے فیض تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات گرامی سے ہے. آپ کی سیرت سے جڑنا، آپ کی ذات سے جڑنا، آپ کے اخلاق سے جڑنا، آپ کی لیل و نہار سے جڑنا، شب و روز سے جڑنا. ہم تو سیرت پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو چند معجزات پڑھ کے سیرت ختم ہو جاتی ہے. میرے نبی کے معجزات بے شمار، میرے نبی کے معجزات سارے ہی بہت بڑے. ان بہت بڑے معجزات میں بہت بڑا معجزہ میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی خوبصورت زندگی. میں کیا کہا ہے میرے رب نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ نہیں کہا، اسوۃ کاملہ بھی کہہ سکتے ہیں، مکمل نمونہ. اب مکمل نمونہ ہے نہیں، ہے نا، مکمل نمونہ ہے نا بھائی. حسن کیوں کہا؟ خیر مجھے کیا پتہ کیوں کہا، میں تو خالی لفظوں سے مطلب نکالا کرتا ہوں. مجھے تفسیریں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو میرا عربی کا تھوڑا سا ذوق اللہ نے دیا ہوا ہے، تو میں لفظوں میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انسان حسن پرست ہے، انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. معصوم بچے کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا، بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے. یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے، اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جاتی. یہ انسانی فطرت ہے. وہ اپنے لباس بناتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑیاں بنائیں، کھانے بنائے، کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، حسن کی طرف کھنچتا ہے، بدصورتی سے بھاگتا ہے. ایک بات. دوسری بات، حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے. تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا کہ مینو دسو سونا ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو انہوں 2 لیتر بھی مارو تو 2 سلائیاں اور سرمے دے بھی پا دے الو. تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے. 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شعر کہتے کہتے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، کیونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے. کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے، اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے. اس کا گھر بڑا عالی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے، اس کی زندگی بڑی عالی شان ہے یہ الگ کام ہے. اس کا بستر بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے. سونے والے کی زندگی بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے. 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی، ایک گھڑی کی قیمت ہے 5 کروڑ. 50 کروڑ بھی بنا لو، 10-20 ہیرے اور بڑے لگا دو تو 50 کروڑ ہو جائے گی. لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہ در مصطفیٰ سے آئے گا. حسن، اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں. ذات بھی ایسی حسین بنائی،
خاندان ایسا حسین بنایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو، اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو. تو اجملہ کے ساتھ حسان لائے لم تلد النساء، اور احسن کے ساتھ لائے لم تر قط عینی، کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، کہ ایسا عالی نسب کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن. میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک پہ جب بھی جاتا ہوں سن 2000 سے پورا نسب پڑھ کے میں سلام پیش. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهذ بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تلد النساء. ہم نے سیرت کو رکھا ہوا ہے 12 دن کے لیے، 12 دن ربیع الاول کے 12 دن بس. یہ تو ہر پل کی کہانی ہے، ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرے. احسن، میرے نبی کی زندگی حسین تھی تو آپ کو بھی تو حسین ہونا چاہیے تھا. تو میں قربان جاؤں ام معبد پر، جب تھکا گئی قیامت تک علماء کو ترجمے کر دے رہے ہوتے، تھک دے رہا ہو. پتہ ہے وہ کیوں اس طرح اس نے یہ حلیہ بیان کیا؟ کہ ایک عجب واقعہ ہو. اب وہاں پہنچے ہیں، بھوک لگی، ماں جی مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کوئی دے دلا کے وہ کہنے لگے بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے. تو ایک بکری بیمار کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں اس بکری سے دودھ نکال. کہا یہ تو بیمار ہے، تو چرنے بھی نہیں گئی، اسے دودھ کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو. تو اب چونکہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے اور غیر فطری قسم کا مطالبہ ہو رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے، یا تو کوئی بڑا ہی کوئی معجزاتی بندہ ہے، یا بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بکری میں تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بیمار بکری میں. لہٰذا وہ ایسے دیکھ رہی. آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ بھر کے نیچے لٹک گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک آپ ذبح نہ کریں وہ مر جائے گی. یہ بکری 22 سال زندہ رہی میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے. آپ نے پورا برتن بھر دیا اور پھر سب کو پلایا اور آخر میں خود پیا. دوبارہ دودھ نکالا اور پھر برتن بھر دیا. لہٰذا اما جی تے آنے پارٹ کو تو ویکھی جاندی پہ ہوندا کی پہ جادو تو نہیں ہوندا پہ. تو جب اس کا خامد آیا اس نے دیکھا پورا گڑوا دودھ کا بھرا پڑا. وہ کہنے لگا انا لکی ہاذا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے کہ اس بکری سے کہو پاگل دماغ خراب ہے ذرا، بے وقوف ہی نہ ہوئے تو وہی تھو دودھ کتوں آ گیا. وہ کہنے لگے اسی سے آیا. کہ وہ کیسے؟ کہ کوئی برکت والا نوجوان تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، اس نے یہی نہیں ہے پورا بھر کے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا پھر میرے لیے یہ نکال کے گئے. تو کہنے لگا ان عتیلی، تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تو اب چونکہ میں نے کہا نا اس کی آنکھیں فکس ہو گئی تھیں تو پوری طرح اس نے دیکھا تھا. اب وہ بولی اور موتی کیا بکھیرے ہیں کہ ہیرے جواہرات بکھیر دیے. کہا ابو معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكرم أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سقط علاه الوقار فهو أنذر الثلاثة. الله أكبر. کیا بولے؟ میں اگر ترجمہ نہ کروں تو بھی الفاظ کا ردم موسیقی. ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم. کس طرح شاعری آ رہی ہے اور کس طرح ایک موسیقی آ رہی ہے، ایک سر میں یہ کلام آیا ہے سارے کا سارا. وہ کہتی ہے ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں کیا دیکھا، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا.
میرے نبی کی زندگی حسین ہے تو میرا نبی بھی تو حسین ہے نا. بڑے خوبصورت چمکتا چہرہ, چاند 14ویں کا چاند زمین پہ کھڑا ہے. لم تعبہ سجلا, پیٹ نہیں نکلا ہوا. ولم تجری بہ سعلا, کمزور بھی نہیں ہے. پیٹ نکلا ہو نا آدمی بڑا گندا لگتا ہے, خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو بڑی بری بات. عورت کا پیٹ نکلا ہوا اس سے بھی بری بات. جس کو اللہ نے حسن کے لیے بنایا وہی پیٹ چاہیے ودی ہو. اور مولانا صاحب آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے, آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے, ہنس کر کے پیٹ ہی ہنس رہے ہوں, آپ ہنس دے. نہ اتنا کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں. میں کہا کرتا ہوں غصے کے وقت جسے زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پر جسے ہاتھ پہ قابو ہے وہ نفس کی غلامی سے نکل گیا. غصے میں زبان پہ قابو ہو, دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ نفس کی غلامی سے نکل گیا. جس کی غصے میں زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہے یہ نفس کی غلامی سے موت تک نہیں نکل سکتا. ایسے حسین, نہ پیٹ نکلا ہوا نہ بالکل نحیف, وسیم خوبصورت, قسیم خوبصورت, لیکن دونوں میں ایک بہت عجب معنی ہے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے, جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا ذوق زیادہ ہو جائے. یہ دنیا میں ایک ہی ہیں, اوپر اللہ ایک ہے, نیچے میرا نبی ایک ہے. وسیم جتنا دیکھو دل نہیں بھرا. قسیم خوبصورت, لیکن قسیم کس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک, ادھر سے ادھر تک, ادھر سے ادھر تک, اوپر سے نیچے تک, نیچے سے اوپر تک, پیچھے سے نیچے تک, جس کے جسم کی پوری بناوٹ, ہر عضو کی بناوٹ الگ 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 حسن کا شاہکار ہو, اسے قسیم کہتے ہیں. وسیم قسیم فی عینیہ تاج ادعج اکحل احور اہدب انجل. یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات. اور سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی حسین آنکھ کائنات میں بنائی نہیں تھی. فی اشفارہ وطف, آنکھیں حسین خوبصورت اور پلکیں لمبی دراز. یہ پلکیں لمبی تھیں. یہ مصنوعی طور پر عورتیں اپنی پلکیں لمبی وہ لگاتی ہیں مصنوعی, کیونکہ آنکھ خوبصورت ہو جاتی. اللہ نے میرے نبی کو لمبی پلکیں عطا فرمائیں. آنکھ لمبی تھی, موٹی تھی, سیاہ تھی, سرخ دھاریاں تھیں, اشکل لمبی سرخ دھاریوں کے ساتھ, ادعج موٹی, اور پتل احور پتلی سیاہ, سفیدی سفید, اکحل سرمے کے بغیر سرما, اہدب لمبے دراز آپ کی پلکیں, پلکیں آپ کی دراز. تو فی اشفارہ وطف فی صوتہ سہل, اس کی آواز میں جادو تھا, کشش تھی, دل کو پکڑنے والی آواز تھی. گرج گرج کے نا تقریریں کیا کرو, اس طرح بولو کہ سننے والے کا دل کھینچے. کبھی آستینے چڑھاؤ, کبھی میز پہ مکے مارو, کبھی گلے اتنے پھاڑو کہ اگلے ڈر کو میں نہ نس جاؤں. میرے نبی والی خوبصورت, میرے نبی کی کیا کہ آواز میں جادو, ایک خوبصورت آواز, لمبی گردن تھی, لمبی گردن تھی. ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دیتا ہوں. سہل الخدین, بڑے خوبصورت گال تھے گولائی میں. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان, دانت ایسے پورے گولائی میں, 4 دانتوں میں خلا, اور دانت اتنے خوبصورت کے مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا, ایسے پڑتا. براق الثنایا فی لحیتہ کثافہ, گھنی داڑھی تھی, بھری ہوئی داڑھی تھی. ازج الحواجب, بھویں بڑی گول تھی. حسین واسع الجبین, ماتھا کشادہ. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. عظیم الہامہ, سر بڑا. شدید و سواد الشعر, سیاہ کالے بال. رجل الشعر, نیم گھنگریالے بال. اللہ نے حسن بھی وہ دیا اور زندگی بھی حسین دی. اما عائشہ کرتا اپنا کوئی کپڑا سی رہی تھی, سوئی کر گئی. اب کمرے میں اتنی روشنی نہیں ہے, سوئی نظر نہیں آ رہی, ایسے ایسے ٹٹول رہی. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے, آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو میرے رب نے کہا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو, میں چاہتا ہوں میرے کپڑے خوبصورت ہو, میرا لباس خوبصورت ہو, میرا گھر خوبصورت ہو, میری گاڑی خوبصورت ہو, میرا کھانا اچھا ہو, تو
سب سے بڑی چیز ہے کہ میری زندگی بھی خوبصورت ہو. تو زندگی کا حسن ہے میرے نبی کی زندگی کی غلامی، آپ کے قدم بقدم چلنا. یہ تو ہو گیا نمونہ کاملہ. اب اسوہ کا ایک مطلب اور ہے. اسوہ اساس ہے، اسا غم کی تسلی کو کہتے ہیں. ولا يبكون مثل اخي ولكن اعز النفس عنهم بالتاسي يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره لكل غروب شمسي ولا يبكون مثل اخي ولكن اعز النفس عنهم بالتاسي. یہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرف العرب تاسی اسا اسوہ غم کی تسلی. تو لفظ اسوہ کا اس رخ سے میرے اللہ کا پیغام ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں دکھ آتے رہیں گے. تو اگر اپنے غموں کی تسلی چاہتے ہو تو میرے نبی کے در پہ آ جانا، سارے تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں. اسوہ حسن، اسوہ حسن. تو میرے عزیزو، میرے نبی کی زندگی اس میں ایک عبادات ہیں جو مختصر نصاب ہے. 5 نمازیں ہیں، 1 مہینہ روزے ہیں، پھر زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے. اور اخلاق والا جو باب ہے میرے نبی کا، معاشرت، وہ بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے. بس وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ بچوں، اور بہت سا مجمع سارے ہمارے بھائی مستورات بھی موجود ہیں. کسی بھی انسان کو جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گی وہ اس کے اخلاق ہیں. شکل کا حسن چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. گاڑی کا نیا پن، گھر کا نیا پن، نیا لباس، نئی گاڑی، نیا موبائل، چند دن کے بعد وہ رل جاتا ہے. جو چیز ہمیشہ حسین بنائے گی، جو چیز ہمیشہ خوبصورت بنائے گی، جو چیز ہمیشہ پرکشش بنائے گی، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں. اخلاق لباس کی طرح ہیں. سورہ اعراف سے میں نے یہ ایک مطلب لیا ہے کہ اخلاق لباس کی طرح ہیں. لباس کے بغیر ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ بولو، نہیں بیٹھ سکتے. اخلاق لباس ہیں. یہ دیکھو، یہ میری 3 انگلیاں ہیں. میں قرآن کی کچھ آیت پڑھنے لگا ہوں. خذ العفو، یہ آیت چھوڑ دیتا ہوں نیچے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. ان 2 آیات کے بیچ میں میرے اللہ نے ایک حکم ڈالا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. میرے محبوب، آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مراکز، یہ خانقاہ ہیں، یہ سب دعوت ہیں، یہ سب بھلائی کی دعوت ہیں. تو بھلائی کی دعوت دینے والے کے لیے 2 کام ہیں، خذ العفو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، بیچ میں کام ہے. تو دین کو بنا دیا جسم اور اخلاق کو بنا دیا لباس. خذ العفو، معاف کرنے کو پکڑ. معاف کرنا تو ایک صفت، مادی چیز تو نہیں. موبائل کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، لیکن معاف کرنے کو پکڑ لو. یہ کیا ہوگا؟ ہوا پکڑی جاتی. وہ خان صاحب چلے گئے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے، تو وہ تھے اردو سپیکنگ، تو انہوں نے نسخہ بھی لکھا اور کہا صبح ہوا خوری کیا کریں. ان کا مطلب تھا سیر کیا کریں. تو انہوں نے کہا خان صاحب صبح ہوا خوری کیا کریں، ہوا کھایا کریں. تو خان صاحب صبح باغ میں پھر رہا کرتا، ہب 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 ہب. ارے خان صاحب کیا کرتے ہو؟ کہا بولا بھائی ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ، ہم ہوا کھا رہا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے معاف کو پکڑو. کدھر ہے معافی؟ کدھر ہے؟ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ میں پکڑ لوں. کہاں رکھی ہوئی؟ معافی کو ایک وجود بنایا، معاف کرنے کو ایک وجود بنا کر کہا پکڑ لو، جانے نہ دینا، زندگی بھر معاف کرتے رہنا. میرے نبی نے کہا معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں ضامن ہوں. اتنا بڑا ضامن میرا نبی ہے پیچھے کہ معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں ضامن ہوں. ثلاث نقسم علیہن، اب ضمانت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا معاف کرنے کو پکڑو. زیادتی جدھر سے آئے، خامد سے آئے، بیوی سے آئے، بچوں سے آئے، بھائی سے آئے، ساتھی سے آئے، پڑوسی سے آئے، اپنوں سے آئے، غیروں سے آئے، معاف کرنے کو پکڑ لو. دوسرا کیا کہا؟ نادانوں سے درگزر کرو. جاہل سے مراد جاہل نہیں ہے، جاہل سے مراد ہے زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو، معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑو اور دین کا کام کرو. دین کے کام کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں. دین کے کام کا لباس اچھے اخلاق ہیں. ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک دیہاتی ان پڑھ بیچارہ، ہمارے قریب 2 ایکڑ اس کا ٹوٹل رقبہ. وہ میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا. وہ ایک مدرسے سے فارغ ہو کر گھر آیا ہوا تھا. مجھے آ کر کہتا ہے میاں صاحب، ہمیں وہاں اپنے علاقے میں میاں صاحب ہمارا ٹائٹل ہے، وہ خاندانی ٹائٹل. مجھے کہتا ہے میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا،
یہ پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں. ایک ان پڑھ دیہاتی کہہ رہا ہے میاں صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں. میں کہ کی ہویا کہ ان ماں پیو نال گل کرن دا ول ہی نہیں آمدا. ان ماں پیو نال گل کرن دا ول ہی نہیں آمدا. یہ تو ماں باپ کے ساتھ بولنا ہی نہیں جانتا. جو یہ کیا سیکھ کے آیا ہے, کیا پڑھ کے آیا ہے؟ میرے عزیزو, اچھے اخلاق ہر عیب چھپا دیتے ہیں اور برے اخلاق ہر خوبی چھپا دیتے ہیں. میری نماز کی کمی مجھے نقصان پہنچائے گی, میرے اخلاق کی کمی پورے معاشرے کو تباہ کرے گی, میرے اخلاق کی خوبصورتی پورے معاشرے کو بنائے گی. میں نے روزہ رکھا مجھے نفع ہوا ہے, میں نے اخلاق اچھے کیے پورے معاشرے کو نفع ہے. میں نے روزہ چھوڑا مجھے نقصان ہوا ہے, میں نے اخلاق برے کیے پورے معاشرے کو میں نے آگ لگا دی. ایک زبان کا گندا بول پورے خاندان کو آگ لگا دیتا ہے, ایک زبان کا میٹھا بول پورے خاندان میں محبتوں کی فضا پیدا کر دیتا ہے. میں قربان جاؤں, میرے نبی اپنی بیوی سے کیا اظہار محبت کر رہے ہیں. یا عائش, آپ کبھی لاڈ سے کہتے یا عائش, عائشہ نہیں کہتے, یا عائش, یا عائش, یا حمیرہ, کہتے یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی. میرے لیے تو موت آسان, اللہ کی قسم یہ دلداری کے لیے فرمایا. میرے لیے تو موت آسان ہو گئی ہے جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے. جس نے اللہ کو دیکھا ہو اسے عورت کی کیا خواہش. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی, پہلے اللہ کا حکم آیا پھر میں نے شادی کی. 25 سال کا نوجوان, حسن و جمال کا پیکر, اور وہ 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے. 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے, ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ہے. ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی, حضرت خدیجہ. ابو حالہ سے شادی ہوئی, 2 بیٹے, ایک بیٹا ایک بیٹی, ان کا انتقال ہو گیا. ابن عابد سے شادی ہوئی, ایک بیٹا, ان کا انتقال ہو گیا. 2 دفعہ بیوہ, ایک دفعہ منگنی ٹوٹی. عمر 40 سال, میرے نبی 25 سال, اور ان سے شادی کر کے 25 سال زندگی کے ساتھ گزار دیے. اور 50 سال کے بعد 10 شادیاں اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے تھی. چونکہ گھر کی زندگی وہ فتووں سے نہیں چلتی. مفتی اعجاز کا فتویٰ چلے گا دارالافتاء میں, گھر میں نہیں چلے گا. گھر میں تو عشق و محبت ہی چلے گا, پیار جو میرے نبی کہہ رہے ہیں. ہاں, عرب کی معاشرت ہے کہ وہ بیوی سے اظہار عشق کو عیب سمجھتے تھے اور معشوقہ سے اظہار محبت کو فخر سمجھتے تھے. شاعری بھری پڑی ہے عشق و محبت کی, بھری پڑی ہے شاعری. متنبی اٹھا کے دے بے الشموس الجانحات غواربا اللہ بسات من الحریر چلا بیبا حاولنا تفدیتی وقفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائبا اور وقی الامیر حول عیون فإنہ ما لا يزول ببأسہ وسقائہ یستأثر البطل الکمی بنظرت ویحول بین فؤادہ وعزائہ. بھری پڑی ہے شاعری. تو عرب کی شاعری میں عشق و معشوق کی بھری پڑی. بیوی سے اظہار عشق کا ایک شعر نہیں ملے گا, ایک شعر نہیں. معشوق وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دم من العين صافح ليلى وأغبت من ليلى بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائه پھر ليلى ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدوني جندل وصفائه پھر ليلى. 4 شعر ہیں, چاروں میں لیلا 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 لیلا. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بیوی سے اظہار عشق یا شاعری عیب ہے. اس ماحول میں ایک صحابی میرے نبی سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بڑی محفل ہے مسجد میں, آپ نے اس کو بلا کر یہ نہیں کیا, ذرا تجھے بتاؤں, بھرے مجمع میں کہا عائشہ سے ہے, عائشہ سے ہے. اللہ اکبر. کون مولانا یہ ہمت کرے گا؟ اور تبلیغ والا ہوگا دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے, ادھر دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے. عائشہ سے وہ تو گھبرا گئے, وہ کہنے گے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے, کہا عائشہ کے ابا سے. پورا آپریشن کر دیا اس کا, عائشہ کے ابا سے. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں, صحابہ کو آگے بھیج کے دوڑ لگا رہے ہیں بیگم کے ساتھ. زاہد صاحب دوڑ لگائیں گے؟ ان سے تو دوڑا بھی نہیں جائے گا. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. اور اب حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی, کئی سال گزر گئے, پھر آپ نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. جہاد کے سفر سے واپسی صحابہ کو آگے بھیج دیتے تھے, تو کہنے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی, تبدنت کا لفظ مجھے یاد پڑا.
کہا میں موٹی ہو گئی تھی تو دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا حاضی بے تل کا تیرا میرا معاملہ برابر ہو گیا. کیا لاڈ ہیں. جہاد کا سفر ہے اور نکارے پہ چوٹ پڑ چکی ہے, چلو. اور اما عائشہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں اور گلے میں دیکھا ہے تو ہار نہیں ہے, تو ان کو میرا تو ہار نہیں, میں تو نہیں جاتی جب تک میرا ہار نہیں ملے گا, میں تو نہیں جاتی. تو میرے نبی کہتے تجھے ہار کے پڑی, اللہ کے راستے کا سفر ہے, چل. ایسی فضول باتیں نہیں کیا کرتے. 3 منٹ رہا ہے جیسے ہمارے یہ زیادہ جن کو خشکی ہو جاتی نا ایسی باتیں کرتے. آپ نے سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دی. سارا قافلہ رک گیا, جہاد کا قافلہ ہے. قربان جاؤں, سبحان اللہ. میں ویسے ہاتھ جوڑ کے اہل مدارس فقہ 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 فقہ, اہل ذکر مراقبے ذکر مراقبے ذکر مراقبے ذکر, اہل تبلیغ نکلو 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 نکلو. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کوئی زندگی تو سمجھاتا کہ گھر کی زندگی مراقبے سے نہیں چلتی, فقہ سے نہیں چلتی, تبلیغ کے سفروں سے نہیں چلتی. گھر کی زندگی میرے نبی کے اخلاق سے چلتی, میرے نبی کے طور طریقوں سے چلتی. سورا مجمع ہار ڈھونڈ رہا ہے اور ہار نہیں مل رہا. عشاء تک تو پانی تھا, پھر تو تلاش بھی ختم ہو گئی. اب فجر کا وقت آ گیا تو اب صحابہ نے ابو بکر کو دھر لیا, تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز خراب ہوگی, پانی کوئی نہیں, وضو کہاں سے کریں گے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سنائی وہ غصے میں چلے گئے آگے نبی خیمے میں. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ گود میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے. اب وہ تو باپ ہیں تو ڈانٹ سکتے ہیں, لیکن ڈانٹیں تو اٹھ جائیں گے اللہ کے نبی. تو اب وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں پسلی میں نہ انگلی مری ٹک ایسے کر. تو حضرت عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی کہ تاکہ نا وہ انگلی کا درد نہ ہو کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں. تو اپنے ہدہ ہدہ مار کے باہر نکل آئے. آنکھ کھلی اللہ کے نبی کی, یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں, نماز پڑھنی ہے. تو میرے رب کا قرآن آ گیا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تو پہلے جو لڑ رہے تھے نا وہی کہنے لگے, سعد بن عبادہ, ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں, اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں ہم پر آئی ہیں, آج یہ نئی برکت آ گئی ہے. تیمم آ گیا. یہ تو اللہ ہی کا حکم آ جاتا, میرے نبی تو میرے دین کے کام کے جا رہا ہے, تو اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے, چلو آگے چلو. فجر کی نماز پڑھی, حضرت عائشہ نے مطالبہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے یا رسول اللہ گم ہو گیا چلیں. پھر آپ نے کہا چلو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا, وہ پھسل کے نیچے چلا گیا. اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ کیا خوبصورت زندگی ہے, کیا عالی شان زندگی ہے, جس کا ایک خلاصہ ہے اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق. میں حرم شریف مدینہ منورہ بیٹھا ہوا تھا, ایک طرف چھپ کے 3 نوجوان بچے آ گئے عرب, ایک مصری ایک اردنی ایک اماراتی. مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث, ہمیں حدیث کی اجازت دو. میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں پہچانتے. میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو حدیث کی اجازت دو؟ کہنے لگے بس من سیماک, ہم تمہیں جانتے تو نہیں ہیں لیکن تیرے چہرے کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے تمہارا حدیث سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے, تو ہمیں اجازت. عربوں میں سند کے عالی کرنے کا بہت رواج ہے, ہمارے بر صغیر میں کوئی نہیں ہے. ان بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عالی کسے کہتے ہیں, سافل کسے کہتے ہیں, اور میں عالی کر لوں کوئی ذوق ہی کوئی نہیں. اور اس کے لیے پہلی صدی میں ہزاروں میل کے سفر ہوتے تھے کہ ایک راوی کم پڑ جائے, ایک. میں نے جب دورہ کیا تو مجھے اللہ نے توفیق دی, شروع سے ہی مطالعے کا بہت ذوق تھا. اب تو خیر ہر شے ختم ہو گئی, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز. ایک فقان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی, سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی. یہ جو پرانا بینک میں 2-4 پیسے جمع ہیں وہی سے نکال کے آپ کو سناتا رہتا ہوں. مطالعے جوگا رہ نہیں گیا, سر درد نے مجھے تھکا کے گرا دیا ہے, اور اسفار اور لوگوں کی بے وقت ملاقاتیں, ان چیزوں نے میری زندگی کو تھکا دیا ہے. تو اس لیے مطالعے کے لیے ذہن چاہیے, وہ ہے حاضر ہی نہیں. جو کچھ بتاتا ہوں پچھلا پرانا ہی بتاتا ہوں, کوئی اس میں یاد آ جاتا ہے. جب میں نے دورہ کیا تو میرا مطالعہ رہتا تھا خارجی, مجھے پتا تھا سند عالی ہوتی ہے سافل ہوتی. جو ہی میں دورے سے فارغ ہوا اور میں نے 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا, مولانا عزیر گل کے پاس پہنچا, چونکہ وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے.
اور میرے اور شیخ الہند کے درمیان 3 واسطے، محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین اور محمود الحسن. تو وہ تھے. میں نے نا دنیاوی اور دینی شخصیات میں 2 جیسے بندے نہیں دیکھے، 2 جیسے پرشکوہ اور پرہیبت. دنیاوی شخصیات میں نواب اکبر خان بگٹی، اللہ اس کی بخشش کرے. میں نے ایسی وجاہت مردانہ اور روب داب کسی کا نہیں دیکھا. بڑے بڑے عرب کے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ عجب شاہکار تھے. اور دینی شخصیات میں مولانا عزیر گل، اللہ اکبر، کیا شخصیت، کیا ہیبت، کیا روب، کمال، کیا حسن و جمال. میں ملا تو 100 سال کے قریب تھے، ایسے چمکتا گلابی چہرہ تھا. ان کے بیٹے نے کہا وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے، مفتی تقی صاحب کو نہیں دی، اور مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے ان کو نہیں دی، مولانا حامد میاں کے بیٹے ان کو نہیں دی. تمہیں تو جانتے نہیں، تمہیں کہاں سے دیں؟ میں نے کہا چلو زیارت کرا دو، زیارت کرا. تو ہم چلے گئے، صفا کوٹ سے 3 میل آگے. وہ جب اندر آئے تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کیا شخصیت اندر آ گئی. اتنا لمبا، 6 فٹ سے لمبا قد، اتنا ہی ڈانڈا. آگے بیٹھ گئے. کون ہو؟ یہ طالب علم ہے. میرے پاس کیا لینے آئے؟ پسند نہیں کرتے تھے ملنا میں. کہ ہم نے رائمنڈ میں پڑھا ہے، جامعہ رشیدیہ سے دورہ کیا ہے ساہیوال، آپ سے حدیث کی اجازت لینے. وہ ایک دم اچھل پڑے، اس میں جلال میں آ گیا. کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میرے پاس کون سا علم ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا کہتا ہم علماء ہیں. ہم علماء ہیں. یہ نکے نکے بچے کہیں گے ہم علماء ہیں. تو وہ تو غصے میں آ، جلال میں آ. بیچ میں ایک جملہ بول گیا، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اللہ نے ہمارے لیے بلوایا. اچھا، سناٹا چھا گیا. ان کے بیٹے بھی کھڑے تھے. انہوں نے ہمیں یوں کیا، بولا میرے دونوں ساتھیوں نے ہمیں یوں کیا. پھر بولو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1-2 ڈنڈا ہی کھا لیں گے، کیا ہے. میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دیں. تو انہوں نے نا ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں انہوں نے ہلایا تو میں کہہ رہا آیا تیرے سیرے سے. انہوں نے یہاں سے نہ یہاں رکھ لیا. یہ ایسے ہو گیا، ایسے. وہ لمبا عرصہ یوں بیٹھے رہے جیسے کشمکش ہو رہی کہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. میں نے کتنے بڑے بڑے نام بتایا آپ کو، ہم تو ان کے سامنے پدی بھی نہیں ہے. اور ادھر اللہ کی طرف سے ہماری دعا قبول ہو چکی تھی تو وہ راستہ بنا رہی تھی. تو بڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو. میں چلو کم مان گیا. تو پھر میں نے یہ پہلی حدیث پڑھی، دوسرے ساتھی نے دوسری، تیسری. تو میں کتاب لے کر آخر سے پڑھنے کے لیے ورق الٹنے لگا تو آواز سنی ورق گردانی کی. تو کہا بس کافی ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں. میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، تم پہلے بچے ہو جنہیں میں اجازت دے رہا ہوں. پھر ان کے وصال کے بعد میں نے اس کو سنانا شروع کیا جب ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ کہنے لگے حدیث کی اجازت. تو اس طرح میرے شیخ الہند اور میرے درمیان ایک واسطہ. ویسے محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین، محمود الحسن. ٹھیک. اب کیسے ہے؟ عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری. تو ایک بیچ میں چھوٹ گیا. احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد بن محمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی. اب پورا ہو گیا. تو میرے اس طرح میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہے. میری سند وہی جوانی میں کر بیٹھے تھے تو میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہو گئی. خیر میں نے ویسے آپ کو سنا دیا. تو وہ کہنے لگے ہمیں وہ اجازت دو. میں نے کہا لکھو. تو میں نے اپنی ان کو سند لکھائی. کہنے لگے وقع، سائن کرو. کہنے لگے سائن کرو. میں نے کہا نہیں کرتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک سوال کروں گا پھر کروں گا. کہنے لگے پوچھو. میں نے کہا ما حسن العلم والعالم، علم اور عالم کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو یہاں مصری بیٹھا تھا. انہوں نے کہا التقویٰ. میں نے کہا نہیں.
یہاں اردنی بیٹھا تھا، اس نے کہا زہد، میں نے کہا نہیں. یہاں اماراتی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا حسن کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے، تقوی بھی اندر، زہد بھی اندر، اخلاص بھی اندر، نظر آنے والی تو شے کوئی نہیں. ہم لوگ جو کڑھائی کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں نا کہ نظر آئے. بنیان پہ کوئی کرتا ہے کہ چولا چاہتے ہوئے کھایا ویکھو میں کڑھائی کی تھی؟ کوئی کرتا؟ عورتوں لباس پہنتی ہیں کڑھائی والا، تو وہاں کڑھائی ہوتی ہے جہاں نظر آئے. کوئی بنیانت کرا کے چولے چاہتے ہوئے کھائیں بدوس. میں نے کہا لفظ حسن کا تقاضا ہے کہ نظر آئے، اور زہد نظر نہیں آتا، ایک کیفیت ہے. تقوی ایک کیفیت ہے، اخلاص سب سے چھپی ہوئی کیفیت ہے. تو کہنے لگے اچھا پھر کیا ہے تم بتاؤ. میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، مبلغ ہو یا تبلیغ ہو، دعوت ہو یا داعی ہو، سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں. سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اچھے اخلاق بہت محنت سے آتے، بہت رگڑائی سے آتے، لیکن جس کو مل جاتے ہیں پھر وہ جیسے سورج کی چمک کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے چمکنے کو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے چاند کے حسن کو کوئی روک نہیں سکتا، ایسے ہی اس کے حسن کوئی روک نہیں سکتا. جیسے بارش کو سیرابی سے کوئی روک نہیں سکتا، ایسے ہی اس کے فیض کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. جس نے اپنے اخلاق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو لانے کے لیے، ایک حدیث سنا دوں تسلی کے لیے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے. ٹھیک ہے؟ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ افی منہا شیء، یا رسول اللہ وہ 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ کہ تیرے اندر پوری ہیں، ساری پوری، سب تیرے اندر ساری. تو تبلیغ ہو، خانقاہیں ہوں، یہ سب اخلاق کی تہذیب کا درس اور سبق ہیں. مدارس ہوں، یہ سب اخلاق کی تہذیب کا سبق ہیں. لیکن یہ موت تک کا سفر ہے بچوں. یہ 8 سال کا نہیں، 10 سال کا نہیں، 11 سال، یہ موت تک کا سفر ہے کہ اپنی زبان قابو میں کر لو اور اپنا دل صاف کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا دے گا. مزاج شریعت نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. الم یجد کا یتیم فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ احسان جتلا رہا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یہ اللہ کا طرز ہے، احسان جتلائے. ایک احسان جس کو اتنا بڑا کر کے جتلایا ہے کہ اتنا بڑا کر کے کسی کو بھی، کسی احسان کو اتنا بڑا کر کے نہیں جتلایا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے نبی کی نرمی کا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب، تیرے رب کی بہت بڑی رحمت آئی اور آپ کے نرم ہو گئے، آپ نرم ہو گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو، اور والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا جیسی شخصیات ہوں. کلن وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم جیسی شخصیاتوں، صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لو کنت فظا، میرے نبی آپ کی زبان میں سختی ہوتی، غلیظ القلب، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، کیا ہوتا؟ لانفضوا من حولک. لانفضوا، یہ نہیں کہا ترکو کا، یہ نہیں کہا فارقو کا، یہ نہیں کہا ابتدعوا عنک. کیا کہا؟ لانفضوا. لانفضوا کیا ہوتا ہے؟ ابھی بیان ختم ہوگا نا، مجلس ختم ہوگی تو ہم ترتیب سے اٹھیں گے اور اپنے اپنے جانا شروع کریں گے. اللہ نہ کرے یہاں زلزلے کا جھٹکا ہے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ پھر مولوی زاہد بھی نظر نہیں آئے گا، اس کے اوپر سے چڑھ کے نکلو گے. ہماری جماعت تھی ناران، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو گھٹنوں کا بھی درد تھا اور موٹے بھی بہت تھے. تو ان کو گاڑی سے نکال کے لے کے آتے، ساتھ ان کے سوٹی ہوتی، اور ان کو آ کے کرسی پہ بٹھاتے بیان کے لیے، نماز کے لیے. پھر لے جانے کے لیے بھی ان کو اٹھاتے اور اٹھا کے
ان کو جا کر گاڑی میں پہنچاتے, کمرے میں پہنچاتے, بستر تک پہنچاتے, کھانا کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے. بیان ہو رہا تھا ناران, شکر ہے میرا نہیں ہو رہا تھا, تو زلزلے کا جھٹکا آیا, تو وہ جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا. کرنٹ لگا, وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا. آپ کو انفضوا کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ انفضوا کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ جاتے, مطلب بھاگ جاتے, اندھا دھند بھاگتے. اور ایک واقعہ, ایک علاقائی واقعہ ہے. ہمارے بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی بڑی ہوتی تھی, دیہاتوں کا بہت بڑا مشغلہ تھا ریچھ کتے کی لڑائی. تو ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں سنپال راجپوتوں کی ایک شاخ, اس میں ایک مار پلوان تھے جن کا وزن صرف 8 من تھا. 8 من. وہ میرے ابا جی کے کلاس فیلو تھے. تو ان کو 2 آدمی اٹھاتے تھے, 2 بٹھاتے تھے, 2 ہی لے کے چلتے تھے. تو اب ریچھ کتے کی لڑائی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی نہیں اس میں پیچھے ہٹتا, سب ٹھٹھ لگے ہوتے تھے. ریچھ 2 قسم کے ہوتے تھے لڑنے والے. ایک ریچھ کھڑا ہو کے لڑتا تھا کتوں سے, جو آیا تھپڑ مار دو تھپڑ. بعض ریچھ ہوتے تھے وہ دوڑتے دوڑتے لڑتے تھے, وہ بھاگ رہے ہوتے تھے کتوں سے, اور تھپڑ مارا آگے چلے گئے, تھپڑ مارا آگے چلے گئے. یہ بھاگنے والے ریچھ عام طور پہ جیت جاتے تھے, اور کھڑے ہو کے لڑنے والے ریچھ عام طور پہ گر جاتے تھے کتوں سے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ریچھ نے جو زور لگا تو رسا ٹوٹ جاتا تھا. یہ بہت کم ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا. تو اب ریچھ کتے کی لڑائی ہے. مار پہلوان کو 4 آدمی, لنفضوا کا مطلب بتا رہا ہوں, لنفضوا. اس کو 4 آدمیوں نے کرسی پہ بٹھایا. مقابلہ شروع ہوا تو ریچھ تھا بھاگنے والا. تو جب کتوں نے اس کو پکڑا ادھر سے ادھر سے, اس نے جو مارا سر اور رسا ٹوٹ گیا. وہ بھاگا تو سیدھا مار پلوان کی طرف. تو مار پلوان نے پہلے انہوں دیکھا ہی, وہ تا میرو تے عمدہ ہے, تو انہوں نے لگائی چھلانگ. وہ جس کو 4 اٹھاتے تھے نا, بھاگا. پیچھے گھر تھا پردہ دار سیدوں کا, وہ اندر گھسنے لگا. لوگوں نے کہا سیدہ دا گھر ہے, سیدہ دا کہ مگر ریچھ سر پڑیندا ہے تے انہاں نو پردے دی پئی ہوئی. لنفضوا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ میرے محبوب آپ بڑے عظیم ہیں, قاب قوسین او ادنا. آپ محمد, آپ احمد, آپ ماہی, آپ حاشر, آپ عاقب, آپ فاتح, آپ خاتم, آپ ابو القاسم, آپ طٰہٰ, آپ یاسین, آپ مزمل, آپ مدثر, آپ شاہد بھی, مبشر بھی, نذیر بھی, داعی اللہ بھی, سراج منیر بھی, رحمت للعالمین بھی, بشیر و نذیر بھی, کافۃ للناس بشیر و نذیر بھی, عزیز بھی, حریص بھی, رؤوف بھی, رحیم بھی. کیا قرآن بولا ہے میرے نبی کو. لیکن اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی, بھگدڑ مچ جاتی, بھگدڑ چھوڑ کے نہیں, اندھا دھند بھاگتی. اچھا نرم مزاج بنو, نرمی اختیار کرو. استاد ہو ایسے نرم ہو کہ تمہارے درسگاہ میں آنے پہ لڑکوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے. تمہارے جانے پر لڑکے ڈر رہے ہو تو تم استاد نہیں, تھانے دار ہو. تمہارے نہ جانے پہ لڑکے اداس ہوں پھر تم استاد. تمہارے آنے پر ان کے دل کھل جائیں تم استاد. تم گھر میں داخل ہوتے ہو, بیوی ڈر گئی تو خامد نہیں ہو, تھانے دار. بچے ڈر گئے تو باپ نہیں ہو, تھانے دار. محبت سے دلوں کو فتح کرو, ڈنڈے سے نہیں, ڈنڈے سے نہیں, محبت سے. یہ معافی چاہتا ہوں, ہمارے قاری حضرات بڑا ہی مارتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. ڈنڈے کے بغیر بھی تو پڑھایا جا سکتا, روب محبت سے بھی تو ڈرا جا سکتا. میں وہ اپنے تبلیغ حلقوں میں بات کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ نرمی برتو, نرمی برتو, شدت مت اختیار کرو. انہیں نیک بنانے کی کوشش نہ کرو, وہ اللہ کا سپرد ہے. تم اپنے اخلاق اچھے کرو, اللہ انہیں نیک بنا دے گا. ورنہ تمہارے بچے دعا کریں گے, اللہ ابا جان کو سال کے لیے نقد روانہ فرما. جی اللہ 3 چلے تھوڑے ہیں, میرے ابا جی کو سال کے لیے پیدل روانہ فرما, ادھر ہی شہید ہو جائیں, واپس ہی نہ. پیر صاحب ہیں, خانقاہی پیر ہیں, اور وہ سارے ان کے سامنے بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنی محبت دو کہ وہ تمہارے غلام ہو جائیں, اتنا پیار دو کہ تم ان کو محبت کی رسی میں باندھ دو. یہ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے, یہ میرے نبی نے کر. چھوٹے بچوں سے کھیل رہے ہیں, حسن حسین سے کشتی کر رہے ہیں, حسن حسین سے کشتی کر رہے ہیں, حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں, اور حسین اور حسن کی کشتی ہو رہی, اور حسین چھوٹے تھے نا, وہ ذرا کمزور پڑ رہے تھے, تو اللہ کے نبی ان کو تھاپڑا مار, شاباش حسین, شاباش حسین, شاباش. یہی ہے حسین. از فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ, آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں, کوئی حسن کو بھی دے دیں. تو آپ نے کہا فاطمہ, یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں.
اور یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے حسن کو، کبھی حسین، کبھی حسن، کبھی حسین، اور ان کو یوں جھولا دے رہے ہیں، ایسے جھولا دے رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اسعد المرتقی، اوپر چڑھ بچہ، پہاڑ پہ چڑھ. وہ بچہ ایسے ایسے آتا ہے، یہاں 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 آپ یہاں، جب یہاں تک تو آپ یوں ہو جاتا ہے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ. ایک یہاں تک پہنچا دیا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے بوسہ لے کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. یہ ہے میرے نبی کی زندگی. حسن آپ کے اوپر کھیل رہے تھے، آپ کا چادر تھی یا کرتا تھا، پیٹ ننگا تھا، تو انہوں نے ناف کو دیکھو اس میں پیشاب کر دیا. میرے نبی نے حرکت نہیں کی، وہیں ایسے دم ایسے ساکت ہو. مجھے یاد نہیں، میرے بچے نے میرے بازو پر بیٹھے پیشاب کی حرکت کی اور میں نے اس کو بٹھائے رکھا. میں نے فوراً پیچھے کر دیا، فوراً چارپائی پہ ڈال دیا، فوراً نیچے ڈال دیا، وہ پیشاب کر رہا ہے. میں قربان جاؤں اس پاک پاکیزہ ہستی پر. خیر اوپر بیٹھنے والا بھی پاک پاکیزہ ہے، وہ بھی حسن ہے. تو انہوں نے پیشاب کیا، ایسے بیٹھے، ایسے لیٹے رہے. جب پورا پیشاب کر کے فارغ ہوئے پھر اٹھ کے ان کو بٹھا کر اپنے اوپر پانی ڈال لیا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. حسن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیسے کھیل رہے ہیں؟ ان کو سامنے سے زبان دکھاتے ہیں تو حضرت حسن یوں جھپٹا مارتے ہیں تو آپ زبان اندر کر لیتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کرتے ہیں، پھر وہ یوں کرتے ہیں، پھر آپ یوں کر لیتے ہیں. یہ میرے نبی کی زندگی. سبحان اللہ، کیا زندگی. 11 گھر آباد کر کے دکھائے، بچوں کے ساتھ کھیل کے دکھائے. مجھے بتاؤ، نماز میں حرکت کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. خیر وہ نبی ہیں، ان کے لیے استثناء ہوگا. آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت امامہ زینب کی بیٹی کو یہاں نہیں بٹھایا ہوا، یہاں بٹھایا ہوا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا ہے. یہاں بٹھانا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ بھی نماز میں. رکوع پہ گئے تو ان کو آرام سے پکڑ کے نیچے بٹھایا. سجدے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگے تو اٹھا کے پھر کندھے پہ بٹھا لیا. سبحان اللہ. یہ کیوں کر رہے تھے؟ عربوں میں بچوں سے پیار کرنے کا رواج نہیں تھا. بچوں سے وہ تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. تو آپ نے امامہ کو یہاں بٹھا کے اپنی محبت دکھائی. اور بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے تو نماز کے اندر ان کو بٹھا کے پیار کرنا سکھایا. حسن حسین کمر پہ چڑھ جاتے تھے، اب سجدہ لمبا فرما دیتے تھے. لمبا سجدہ ہو رہا ہے کہ حسنین کی سواری ہو، حسنین سوار بن کے اپنے نانا کی کمر پہ بیٹھے ہو. اور کبھی دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگا کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور چکر لگواتے کمرے کے اندر. میں قربان جاؤں، کیا میرے نبی تھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. یہ اسی اللہ والوں سے جوڑو، تبلیغ میں سال لگاؤ، چلہ لگاؤ، مدرسے میں ترتیب سے رہو، آداب سے رہو. یہ راستہ طے ہوتا چلا جاتا ہے. باقی یہ موت تک کا راستہ ہے، چلتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نکھارتا رہے گا. اب آخری میری بات یہ ہے، باہر کا مجمع بھی بہت ہے، آپ طلبہ بھی سارے ہو، سارا سال آپ لوگوں نے گزارا ہے. آپس میں کسی ساتھی سے کوئی لڑائی ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو اور ابھی تک اس کی بول چال بند ہو تو اچھا نہیں لگتا کہ تم علم پڑھتے ہوئے ایسی ناراضگیاں لے کے گھروں کو چلے جاؤ. یہ بہت بری بات ہوگی. میری درخواست ہوگی عام مجمع سے بھی، مستورات سے بھی اور آپ بچوں سے بھی کہ اگر کسی سے آپ لڑے جھگڑے ہوئے ہو گلے لگ جانا، معاف. میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا ایسے ہی آخر میں، تو مجھے ایک بچے نے آ کے بتایا جی ہمارے دورے میں دو لڑکے تھے، میزان کے سال ان کی لڑائی ہوئی تھی اور آج تک ان کی سلام دعا نہیں تھی. آپ کے بیان کے بعد اور آپس میں گلے مل گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی طالب علم، کوئی آئے ہوا جتنا مجمع ہے، اگر کسی سے ناراض ہے تو صلح کرو. خاص طور پر بیوی سے ناراضگی ہے تو فوری صلح کرو کہ میاں بیوی جب لڑ کے صلح کرتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ کو بہت پسند ہے خاوند اور بیوی کی محبت، اللہ کو انتہائی پسند ہے یہ تعلق. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس سے بھی لڑے ہوئے صلح کر. ماں باپ کو دکھ دیا ہے، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینا، آنسو بہا کے معافی مانگ لینا. کہ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتہ ہے. کا نشانی کیا ہے؟ کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. تو قیامت کو جوڑا ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ. تو میرے بھائیو بہنوں، میرے عزیزو، ہر رشتے کو پانی لگاؤ میٹھے اچھے اخلاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے. اب میری گزارش ہوگی کہ فارغ ہونے کے بعد آپ سال لگا لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور نچلے درجات والے بچے چیلہ لگا لیں. جو باہر سے مجمع آیا ہوا ہے 4 مہینے کی نیت کر لے اور پھر جتنا بھی وقت وہ آسانی سے لگا سکتا لگا لے گا تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ علم کا سفر قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے اور اس کو کامیابیوں سے نوازے. السلام علیکم.